پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ کے پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی میں ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، حکومتیں اور سیاسی جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی تصادم میں آ جاتی ہیں، کبھی اتحادوں میں آ جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتیں ایجنڈا لے کے اپنے منشور کے تحت الیکشن لڑتی ہیں، جیتتی ہیں اور پھر آ کے منشور پر عمل کرتے ہوئے عوام کے یعنی ان کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ عوام کو جو اصل سہولیات ہیں یا جو اصل ضروریات ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، وہ حل کیے جائیں اپنے منشور کے مطابق۔ لیکن یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تصادم ہو رہا ہے، پھر ایک دوسرے کو منانے کی بات ہوتی ہیں، زیادہ وقت ضائع ہو گیا، عوام کے مسائل وہیں کے وہیں پڑے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی رہا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم کسی بڑی تبدیلی کی جانب جا رہے ہیں؟ جی، اس کے لیے بھی پھر عوام کو خود کو بہت متحد، منظم اور متحرک کرنا ہوگا کہ انقلاب بھی اس طرح سے آئے کہ جس میں جس کی کوئی منزل ہو، جس کی سمت کا تعین ہو، جس میں ہمارے پاس پالیسی بنانے والے لوگوں کی ٹیم ہو جو پورے ملک میں ہو، اور پھر اگر وہ حکمرانوں کو مجبور کریں، چاہے وہ جو اشرافیہ ہمارے یہاں ہیں اس وقت جو قائم ہوئی ہے، آدھا وقت جو ہے وہ ان جنرلوں نے ملک پر قبضہ رکھا ہے جنہوں نے اپنی پالیسیاں مسلط کی، اور انہوں نے بھی وڈیروں اور جاگیرداروں اور جو اشرافیہ جو ایک طبقہ پیدا ہوا ہے ملک میں، انہوں نے بھی انہی کے ساتھ گٹھ جوڑ کی۔ تو جب تک یہ نیکسس ختم نہیں ہوگا اور عام آدمی جو ہے وہ ایک صرف چہروں اور حکومت کی تبدیلی کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم فرسودہ گلے سڑے جو جاگیردارانہ نظام ہے، کرپٹ پولیٹیکل کلچر ہے، ہم اس کے خلاف ایک انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، اس کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر فاروق ستار ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ جس طرح سے مختلف مسائل میں الجھا کے عوام کو لوٹا جا رہا ہے، مختلف مدوں میں یا عوام کے ساتھ جو مذاق کھیلا جا رہا ہے، یقینی طور پر یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے جس کی بنیاد پر ایسا لگ رہا ہے کہ عوام ایک بڑی تبدیلی حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ منحصر ہے عوام پر بھی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور حکومت سے کہا ہے کہ 3 روز کے اندر جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے، 3 روز کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ واپس لیا جائے، ورنہ اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ اپنے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی اور رابطہ کمیٹی مشاورت کے ساتھ اس بات کا اعلان کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی حوالے سے ظاہر ہے کہ مسلم لیگ ق، مسلم لیگ ن اور عوامی نیشنل پارٹی جو کہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں میں وہ حکومت کے کافی قریب رہی، اتحادی جماعت رہی، لیکن اس مسئلے پہ انہوں نے بھی ایک واضح اور دو ٹوک سٹینڈ لیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اہم معاملات میں انہیں اعتماد میں نہیں لے رہی، اور جو کچھ یہ کیا گیا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو بھی فوری طور پر واپس لیا جائے۔ اب ہم بات کریں گے پاکستان کی جو سرکاری ایئر لائنز ہے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کچھ روز قبل سب سے پہلے دنیا نیوز کے اسی پروگرام کے ذریعے، نیوز واچ کے ذریعے ہم نے یہ توجہ دلائی تھی کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اور ترک ایئر لائن کے درمیان ایک معاہدہ ہونے والا ہے جس میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اپنے منافع بخش روٹس ٹرکش ایئر لائن کو بیچے گا۔ اس کا مقصد ظاہر ہے کہ کمیشن ہی ہوگا اور کک بیکس ہوں گے، جس کے بعد بھرپور رد عمل سامنے آیا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ملازمین کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہڑتال کی گئی، کئی روز تک پروازیں معطل رہیں، جس سے ظاہر ہے کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو، لیکن اس کے باوجود جو ملازمین تھے انہوں نے اپنی ہڑتال جاری رکھی۔ پالپا کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا، جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی گئی اور اس کے نتیجے میں آخر کار پی آئی اے کے مینیجنگ ڈائریکٹر اعجاز ہارون کو مستعفی ہونا پڑا۔ اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی، کیونکہ ہمارا کام ہے مسائل کی نشاندہی کرنا، اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پسند کے جو افراد ہیں وہ مختلف محکموں میں آئیں۔ اس کی وجہ سے جو پی آئی اے کے ملازمین ہیں وہ شدید تشویش کا شکار ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کلی طور پر پی آئی اے کے جو ملازمین ہیں انہوں نے جو ایک تحریک چلائی تھی، وہ اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ اس ادارے کو نقصان سے بچایا جائے، اور جس طرح سے اس ادارے کو تباہ کیا جا رہا ہے اس سے اس کو بچایا جائے، نہ کہ اپنی من پسند افراد کو مختلف سیٹوں پہ لایا جائے اور اپنی مرضی چلائی جائے۔ کیا
ہو رہا ہے اس وقت اور کیوں اس طرح کے اقدامات لیے جا رہے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر کراچی سے ایئر کرافٹ ٹیکنالوجسٹ ایسوسی ایشن کے صدر جناب نجیب الرحمان نے۔ نجیب الرحمان صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نجیب صاحب، بتائیے کہ یہ اصل میں معاملہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں مختلف جو لوگ ہیں وہ کچھ اب منمانیاں کرنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جہاں صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا۔ جہاں تک یہ سوال آپ نے کیا ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے کچھ لوگ اپنی منمانیاں کرنا چاہتے ہیں، یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو کہیں نہ کہیں سے کچھ فیڈ بیک ملا ہوگا، تو آپ کے ذہن میں سوال ابھرا اور یہاں کیا ہے۔ لیکن ایک بات بہرحال طے شدہ ہے کہ پی آئی اے میں جیک پیا جو تمام الیکٹڈ اینڈ نان الیکٹڈ ایسوسی ایشنز اور یونین کی باڈی تشکیل پائی تھی، اس کے اغراض و مقاصد اصل میں صرف یہ تھے، جس کا پہلا ایجنڈا ہمارا یہ تھا کہ ٹی کے جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ایم صاحب کی جو ناقص پالیسیاں تھیں اس کی وجہ سے پی آئی اے جس ذبوحانی کا شکار ہو گئی تھی، ہمارا مقصد اس پر آواز بلند کرنا تھا تاکہ ہم آنے والے وقتوں میں پی آئی اے کو کسی ایسے ہولناک حادثے سے بچا سکے کہ جس میں پی آئی اے کے وجود کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ لیکن ہمارا ایجنڈا بیسیکلی ہم جن بنیادوں پر اکٹھے ہوئے ہیں اس میں ہمارا ایجنڈا صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم پی آئی اے کی بہتری، پی آئی اے کی بقا کے لیے، خواہ وہ پی آئی اے میں کچھ بھی ہو، کہیں کرپشن ہو رہی ہے یا کوئی ایسے معاملات ہو رہے ہیں یا پی آئی اے کے اندر ایسی ناقص حکمت عملیاں اختیار کی جا رہی ہیں، اس پر ہم آواز اٹھائیں تاکہ ہم آنے والے وقتوں میں پی آئی اے کے سروائیول کا کوئی سرجباب اور اس کا ازالہ اور تدارک کا اہتمام کر سکے۔ لیکن جیک پیا کے حوالے سے جہاں تک یہ خدشات ابھرے ہیں، اول تو ایسی بات نہیں ہے، جیک پیا ابھی بھی قائم ہے اور جیک پیا کے اندر نو ڈاؤٹ کہ مختلف الخیال لوگ موجود ہیں، ان کے اپنے اپنے مقاصد ہیں اور اپنے اپنے معاملات ہیں، مگر ایسی یقیناً کوئی بات نہیں ہے کہ جس پر ہم یہ کہہ سکیں کہ کوئی لوگ اپنے من مانے افراد کو وہاں پر تعینات کروانا چاہتی ہے یا ان کو امپوز کروانا چاہتی ہے، کیونکہ ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ کرپشن کے حوالے سے بہرحال جہاں کہیں بھی کوئی کرپشن ہو رہی ہے تو اس کرپشن کے حوالے سے ان افراد کو وہاں پر نہیں موجود رہنا چاہیے، کیونکہ انہی لوگوں کی وجہ سے پی آئی اے آج اس حال کو پہنچی ہے۔ اچھا، یہ اس میں کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ نجیب صاحب ایڈمنسٹریشن، مارکیٹنگ اور انجینئرنگ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ اپنے لوگوں کو بھرتی کیا جائے؟ دیکھیے جی، ایسا سننے میں تو آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو ٹوٹلی انٹائرلی اپنے پلیٹ فارم سے کنڈیم کیا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ ہم اپنے ایجنڈے پر رہیں اور ہم نے اپنے ایجنڈے سے ہٹ کر کسی ایسے ایجنڈے پر جائیں کہ جس میں کسی بھی کمیونٹی کو اپنی ذاتی غرض ہو اور وہ اس کے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی قسم کی منمانیاں کریں۔ اور ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم کسی کا نام نہیں سلیکٹ کریں گے، کر کے بتائیں گے کہ وہ ان لوگوں کو یہاں پر تعینات نہ کریں یا بتا دیں یا وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کام اصل میں انتظامیہ کا ہے کہ اہل افراد، ذمہ دار افراد، دیانتدار افراد اور میرٹ پر افراد کو جہاں جہاں پروفیشنل لوگ درکار ہیں ان کو وہاں پر تعینات کریں، اور جہاں کہیں بھی کرپشن ہو رہی ہے، اگر کرپشن کے حوالے سے کوئی اطلاعات ہیں تو یہ مینجمنٹ کا کام ہے، ہمارا کام ہائی لائٹ کرنا ہے اور مینجمنٹ کا کام ہے، مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان افراد کو وہاں سے ہٹا کر دیانتدار لوگوں کو لائے۔ لیکن اگر کوئی ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی منمانی کرنے کی کوشش کرے گا یا کسی کو اپنے منمانے افراد کو وہاں پر تعینات کرانے کی کوشش کرے گا یا ایسی کوئی بات کرے گا تو میں ایز اے پریزیڈنٹ اٹاپ اس بات کو کنڈیم کرتا ہوں اور میں یہ بات ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو اٹاپ اس سے کم از کم لا تعلقی کا اعلان اور اظہار کرے گی، اور ہم کسی کا نام لے کر کسی کو تعینات کروانے کے حوالے سے یا زبردستی ان کی تعیناتیوں کے لیے ہم انتظامیہ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ اور ہم نے ایم ڈی صاحب سے بھی پہلی ملاقات کے اندر یہ بات رکھی تھی اور لگتا ہے کہ ایم ڈی صاحب بڑے پرعزم ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پی آئی اے کے لیے کچھ کریں، اور ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہمارے شولڈرز آپ کے لیے حاضر ہیں، ہمارے کندھے آپ کے لیے حاضر ہیں، لیکن ہمارا جھگڑا اصل میں ایم ڈی اعجاز ہارون سے نہیں تھا، ان کی پالیسیوں سے تھا، لہذا اس رجیم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے پی آئی اے اس حال کو پہنچی تھی۔ لہذا آپ
बेहतर करेंगे तो हम आपके साथ दस्त बदस्त ताउन करेंगे और हमारे कंधे आपके लिए हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नजीबुर रहमान। एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के सदर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि अगर जॉइंट एक्शन कमेटी जो कि PIA मुलाजमीन की जो एक कमेटी बनाई गई थी मुख्तलिफ यूनियंस की, उसकी जानिब से कोई इस तरह का दबाव डाला जा रहा है मैनेजमेंट पर, तो वो इसकी शदीद अल्फाज में इसको कंडेम करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं और वो यकीनी तौर पर जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे ये मुतालबा ही करेंगे कि मेरिट की बुनियाद पर सिर्फ फैसले करें। इसी मौजू पर हमारी बात भी हुई थी PIA के तर्जुमान मशहूद ताजवर साहब से। उन्होंने भी यही कहा था कि जो नए MD हैं, नए मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो मेरिट को अपने सामने रख रहे हैं और जितने भी फैसले करेंगे, हालिया फैसला जो जिस तरह से किया है कि सीनियर डायरेक्टर फ्लाइट ऑपरेशंस को तब्दील किया है, इसके साथ साथ आने वाले दिनों में कुछ और तब्दीलियां भी आप देखेंगे, वो अहम तब्दीलियां हैं और वो मेरिट की बुनियाद पर होंगी और वो इदारे को बेहतर बनाने के लिए ही होंगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आप अपनी राय या कॉमेंट हम तक भेजना चाहते हैं तो हमें लिखिए। हमारा ईमेल एड्रेस है nwo@duniatv.tv। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।